السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی۔ ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھٹکل قومی شاہراہ پر سنیچر کی شام اسکوٹر سے گرنے کے بعد جاں بحق ہونے والے 14 سالہ طالب علم عبداللہ ابن فیض افریقہ کی آج بعد نماز ظہر تنظیم ملیہ مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد وہیں قبرستان میں تدفین عمل میں آئی ہے۔ دراصل گزشتہ شب طالب علم اسکوٹر پر سوار تھے، اسی دوران ایک دوسری بائک سے ان کی ہلکی سے ٹکر ہو گئی اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکا اس وقت اٹھ کھڑا بھی ہوا، جبکہ جسم پر کوئی زخموں کے نشانات بھی نہیں تھے، لیکن کچھ ہی وقفے میں دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ طالب علم کے بارے میں بتا دیں کہ وہ شمس اسکول میں 9ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا اور اپنے نانا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ لڑکے کی اس طرح ہوئی موت سے پورے شہر میں اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ویسے گزشتہ کچھ مہینوں کی بات کی جائے تو نوجوانوں کے اموات کے کئی سارے واقعات جو ہے پیش آ چکے ہیں۔ بہرحال ہم ادارہ فکر و خبر کی طرف سے ان کی اہل خانہ کی تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ تو ہم بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ بی جے پی رہنما کا ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وزیر اعظم مودی خود بی جے پی کے باغی امیدوار کرپال پرمار سے فون کر کے انتخابات نہیں لڑنے کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں سنوں گا، تم الیکشن سے ہٹ جاؤ، باقی ساری ذمہ داری میری۔ اس ویڈیو میں بی جے پی رہنما یہ کہتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ نڈا جی نے انہیں بہت ذلیل کیا ہے۔ آکے تو میرا بھی ہے، میری مودی جی، میں نے نڈا جی نے میرے کو اتنا جلیل کیا 15 سال جی، بہت رول ہے۔ حالانکہ اس ویڈیو میں کتنی صداقت ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس ویڈیو کو یوتھ کانگریس صدر سرینواس بیوی نے ٹویٹر پر شیئر کیا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں یہ بھی لکھا کہ کیا دن آ گئے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کے۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ہماچل میں بی جے پی کی شکست یقینی ہے اور یہ خوب صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ وہیں سرینواس بیوی نے انتخابی کمیشن سے بھی اس معاملے میں نوٹس لینے کی گزارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل میں نامزدگی واپس لینے کی تاریخ 2 دن قبل ختم ہو چکی ہے، ایسے میں کسی امیدوار کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ سبھی پارٹیوں کی سرگرمیاں بھی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس درمیان کانگریس نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو کہ عام آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والا ہے۔ دراصل یہ الزام تو کیجریوال پر لگتا ہی رہا ہے کہ وہ بھی RSS کی طرف سے کھڑی کی گئی ایک سیاسی جماعت ہے۔ وہیں ہفتے کے روز جو ہے کانگریس نے آپ پر گجرات میں بڑی مقدار میں رقم خرچ کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اروند کیجریوال کی پارٹی کے امیدوار بی جے پی ہی طے کر رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے اندرنیل راج گرو، جو کہ ایک دن قبل ہی عام آدمی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے دوران راج گرو نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 1 اکتوبر کو دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان جب طیارے سے راجکوٹ پہنچے تھے تو وہاں بڑی مقدار میں وہ نقدی بھی لے کر پہنچے تھے۔ اندرنیل راج گرو جی بتاتے ہیں کہ صاحب یہ 15 لوگ مضبوطی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہرا سکتے ہیں اور عام آدمی کے اپنے کاریہ کرتا ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیے، لسٹ کینڈیڈیٹس کی لسٹ عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی لسٹ کملم سے آتی ہے۔ کملم ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا راجیہ کا مکھیالے۔ عام آدمی کی لسٹ پرتیاشیوں کی کملم سے آ رہی ہے، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ بی ٹیم ہو تو آنکھیں ترری جاتی ہیں۔ اروند کیجریوال کو غصہ آ جاتا ہے، ارے مجھے بی ٹیم مت بولو۔ راج گرو نے صحافیوں سے یہ بھی کہا کہ گجرات میں عام آدمی پارٹی کے ذریعے 15 سیٹوں پر بی جے پی سے پوچھ کر ٹکٹ دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بی جے پی کو شکست دینے گیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیے انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا اور اس دعوے پر جو ہے اب تک عام آدمی پارٹی کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے ہفتے کو مفرور مافیا داؤد ابراہیم اور اس کے قریبی ساتھی چھوٹا شکیل اور 3 گرفتار افراد کے خلاف
ممبئی کی خصوصی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ NIA کے ترجمان نے کہا ہے کہ چارج شیٹ عالمی دہشت گرد نیٹ ورک اور بین الاقوامی منظم مجرمانہ گینگ یعنی کہ ڈی کمپنی سے متعلق ایک کیس میں داخل کی گئی ہے جو کہ ہندوستان میں مختلف دہشت گرد اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ پولیس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزمان ایک دہشت گرد گینگ اور ایک منظم کرائم گینگ ڈی کمپنی کے رکن ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں انجام دے کر گروہ کی مجرمانہ سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی سازش کی تھی۔ وہیں NIA نے کہا کہ انہوں نے اس سازش کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بھاری رقم اکٹھا بھی کی ہے اور اس کا استحصال بھی کیا ہے جو کہ ڈی کمپنی کے فائدے کے لیے تھا اور موجودہ معاملے میں بھی ایک دہشت گرد کے فائدے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں NIA نے کہی ہے۔ وہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ہندوستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور عام لوگوں کے ذہنوں میں دہشت پیدا کرنے کی نیت سے یہ سب چیزیں کی گئی تھی اور اس بات کو لے کر جو ہے وہ اب جو ہے وہ چارج شیٹ NIA نے داخل کر دی ہے۔ وہیں تلنگانہ کے ایک تالاب میں ڈوب کر 5 طلباء اور ایک استاد کی موت ہو گئی ہے اور اس واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جواہر نگر میں ملکا پورم کے اراگنٹا تالاب میں 5 طلباء تیراکی کرنے گئے تھے۔ اس دوران طلباء ڈوبنے لگے، وہیں اس دوران طلباء کو بچانے کے لیے ان کے استاد نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو ان کی بھی ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہلوکین کی شناخت امبرپیٹ کے مدرسے کے طلباء کی حیثیت سے کی گئی ہے اور جہاں باق ہونے والے تمام طلباء کی جو عمریں ہیں وہ 12 سال سے 14 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ فی الحال پولیس نے جو ہے اس معاملے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے کہ آیا گیان واپی مسجد کمپلیکس میں پائے جانے والے مبینہ شیولنگ کی جیسا کہ ہندو مدعیان نے دعویٰ کیا ہے سائنسی تحقیقات کرانا کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ دراصل ہندو فریق مسجد کے اندر موجود چیز کا معائنہ کرنے کے لیے ایک آزاد ادارہ چاہتا تھا جس چیز کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ شیولنگ ہے، تاہم انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ وضو خانے کا ایک چشمہ ہے نہ کہ وہ شیولنگ ہے، یعنی کہ وہ چیز وضو خانے کا فوارہ ہے نہ کہ شیولنگ ہے۔ وارانسی کی عدالت نے 14 اکتوبر کو کہا تھا کہ مسجد کے احاطے کے اندر کسی بھی قسم کا سروے مئی میں دیے گئے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگا جس نے علاقے کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے یہ حکم جو ہے وہ 22 ستمبر کو ہندو فریق کی طرف سے دائر درخواست پر دیا تھا اور انہوں نے اس چیز کی جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کا مطالبہ کیا تھا۔ کاربن ڈیٹنگ دراصل ایک سائنسی طریقہ ہوتا ہے جو کہ کسی آثار قدیمہ کی چیز کی عمر کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہیں پاکستان حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریر اور ان کی پریس کانفرنس کے نشریے پر ملک گیر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے سبھی ٹی وی چینلوں کو حکم دیا ہے کہ عمران خان کی کسی بھی تقریر اور ان کی کسی بھی پریس کانفرنس کو نشر نہ کیا جائے۔ حاضر کہ 2 دن قبل ایک ریلی کے دوران عمران خان پر فائرنگ ہوئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان کو بھی اس میں گولیاں لگی تھی جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی اور ان کا علاج اب بھی چل رہا ہے۔ اس حملے کے لیے عمران خان نے کھل کر جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے وزیر داخلہ اور ایک فوجی افسر پر الزام عائد کیا تھا۔ اب ان الزامات سے بوکلائی حکومت پاکستان نے اب عمران خان کی کسی بھی پریس کانفرنس کے نشریے پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے۔ وہیں فائرنگ میں زخمی ہونے کے بعد عمران خان سامنے بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں حملے کے بارے میں پہلے سے پتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان پر 4 گولیاں چلائی گئی۔ اس دوران عمران خان نے الزام بھی عائد کیا تھا کہ میجر جنرل فیصل نے انہیں سیدھا کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے تھے کہ ان کے اراکین پارلیمنٹ کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور اس طرح کا حکومت پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ عمران خان کے کسی بھی جو ہے وہ پروگرام کو نشر نہ کیا جائے، ان کی کسی بھی ریلی کو کور نہ کیا جائے، ان کی کسی بھی پریس کانفرنس کو نشر نہ کیا جائے۔ وہ ایران نے باضابطہ طور پر پہلی بار روس کو ڈرون فروخت کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یوکرین جنگ سے پہلے کی بات ہے۔ دراصل ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر روس کو میزائل فراہم کرنے کا مغربی ممالک کا الزام درست نہیں ہے، البتہ ہم نے ڈرون ضرور فراہم کیے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ روس کو یوکرین جنگ سے بہت پہلے انہوں نے محدود تعداد میں ڈرونز انہیں فراہم کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعاون دفاعی نوعیت کا ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ مستقبل میں یہ یوکرین کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ وہیں صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ایران جنگ میں کسی بھی فریق کا
حامی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ یوکرین کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی تیار ہے تاکہ یوکرین سے روس کی جانب سے استعمال کیے گئے ایرانی ساختہ ڈرونز کے ثبوت لے سکے۔ خیال ہے کہ روس نے یوکرین پر خودکش ڈرون سے حملہ کیا تھا جس میں کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ وہیں یوکرین نے الزام یہ بھی عائد کیا تھا کہ یہ ڈرون جو ہے وہ ایرانی ساختہ ہے، اور بعد میں امریکہ نے بھی تصدیق کی تھی کہ روس ایران کے بنائے ہوئے ڈرونز یوکرین میں استعمال کر رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رک کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔